والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ واقعی اللہ دا سچا نبی ہے۔ یمن دے گورنر نے جڑا مجوسی سی اپنے رفقا سمیت کلمہ پڑھ لیا تے نبی پاک دا خادم بن گیا۔ ہائے میرے اللہ، اوے او دی ایک اکیلڑی جہان سی، او دا ویری کل جہان سی۔ اوے او دی ایک اکیلڑی جہان سی، او دا دشمن کل جہان سی۔ اوے او دی ایک اکیلڑی جہان سی، او دا دشمن سارا جہان سی۔ پر سچی گل تے مٹھی زبان سی، او تائیوں سارے جہان تے چھا گیا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اتھوں کے گل شروع کرانگے جو آپ نے اور بھی بادشاہاں نو خطوط لکھے۔ انشاءاللہ یہ ساریاں باتاں اس 7 ہجری دا اسی آغاز کر چکے ہیں، محرم دا مہینہ تے 7 ہجری۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اتھوں اپنے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، گزشتہ جمعے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال اسی صلح حدیبیہ تک دے تمام واقعات ذکر کر چکے ہیں۔ 6 ہجری ادا اختتام ہو گیا ہے صلح حدیبیہ دے موقع تے۔ اس تو آگے اسی اپنی بات دا آغاز کریں گے۔ حدیبیہ دے مقام تے عقیدے دے حوالے نال ایک اہم بات پیش آئی جدا میں ذکر کر کے پھر انشاءاللہ اگلے واقعات شروع کراں گا۔ حدیبیہ دے مقام تے جس وقت آپدہ پڑاؤ سی اور مشرکین مکہ دے نال معاملات ہو رہے سن، اس دوران اس مقام تے رات دے وقت بارش ہوئی۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم دی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس رات بارش ہوئی اس تو اگلے دن نماز فجر پڑھائی۔ فجر دی نماز تو بعد آپ نے اپنا چہرہ صحابہ کرام وال پھیریا۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ، اتدرون ما قال ربکم، کیا تسی جانتے ہو کہ تواڈے رب نے کی فرمایا ہے؟
صحابہ کرام نے عرض کی تھی اللہ اور اللہ دا رسول بہتر جاندے نے، تو آپ نے فرمایا اللہ نے مینوں ارشاد فرمایا ہے کہ اصبح عبادی مؤمن بی و کافر، اج جدوں میرے بندیاں نے صبح کیتی ہے تو کئیاں نے میری ذات تے ایمان لے آندا ہے اور کئیاں نے میری ذات دا انکار کیتا ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ساڈے وچوں کئیاں نے اللہ دی ذات دا انکار کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رات بارش ہوئی ہے، کئیاں لوگاں نے تواڈے وچوں آکھیا ہے کہ مطرنا بفضل اللہ و رحمتہ، کہ اے بارش اللہ دے فضل اور اللہ دی رحمت نال ہوئی ہے۔ جنہاں نے اے گل آکھی ہے مؤمن بی و کافر بالکواکب، انہوں نے میری ذات اتے ایمان رکھیا ہے اور ستاریاں دا انکار کیتا ہے۔ تے کئیاں وچوں اے آکھیا ہے مطرنا بنوع قضا و قضا، کہ اے جڑی بارش ہوئی ہے رات، اے فلاں ستارے دی حرکت دی وجہ تو ہوئی ہے۔ رات فلاں ستارہ حرکت وچ آیا سی، سانوں اودوں ہی پتہ لگ گیا سی کہ بارش ہوئے گی، وہ دی وجہ تو بارش ہوئی ہے۔ فرمایا جنہاں اے آکھیا ہے کافر بی و مومن بالکواکب، انہاں میری ذات دا انکار کیتا ہے اور ستاریاں اتے ایمان رکھیا ہے۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ انہی گل بھی کہہ دینا، ساڑھے جو بھی کئی بندے کہہ دیتے ہیں نا فلاں کم دی وجہ تو فلانا کم ہو گیا ہے، فلاں چیز دی وجہ تو کم ہو گیا ہے۔ نہیں، کائنات وچ جو کچھ بھی ہوندا ہے کدے حکم نال ہوندا ہے، اللہ دے حکم نال۔ کوئی حادثہ ہو گیا ہے یا کوئی بیماری آ گئی ہے یا صحت مل گئی ہے، اولاد مل گئی ہے، کوئی نعمت مل گئی ہے، بارش ہو گئی ہے، دھوپ چڑھ گئی ہے، گرمی آ گئی ہے، سردی آ گئی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ساری کائنات دے اندر سارے تصرفات دا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ساڑھے جو تو کئی بھی کہہ دیندے نے کہ میں راتی دہی پلے کھاتے سن تاں میرے ٹھڈ چ پیڑ ہوندا پئی ہے، کہندے نا کئی بندے جد دہی پلیاں چ اتنی طاقت ہے کہ ٹھڈ وچ پیڑ لا دین۔ ہائے میرے اللہ، جو کچھ بھی ہوندا ہے کدے حکم نال؟ اللہ دے حکم نال۔ ابھی 3-4 دن پہلوں دی بات ہے، میں جلسے واسطے جا رہا سی تو شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب انہوں دی رفاقت مل گئی، کٹھیاں سفر کیتا۔ رستے وجہ ایک جگہ دے نا شیر پنجاب صاحب کہنے لگے یار اتنے نا چائے بڑی مزیدار ہوندی ہے، چائے پینی ہے۔ چائے پیتی نال پکوڑے کھاتے، اگے چلے گئے۔ رستے میں جا کے ساڑھے وچوں ایک دوست دی طبیعت خراب ہو گئی، تو پتہ ہی کہنے لگا کہنا پکوڑیاں دی وجہ تو طبیعت خراب ہوئی ہے میری۔ میں کیا ہوئی سی کہ میں پکوڑے نہیں کھانے، بس آگے تو میں کھا لے، پکوڑیاں دی وجہ تو میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میں کہا نہیں پکوڑیاں دی وجہ تو نہیں ہوئی۔ کہنے لگا نہیں یہ مینوں پتا ہے کہ پکوڑیاں دی وجہ تو ہوئی ہے۔ میں کہا جب پکوڑیاں وچ طبیعت خراب کرن دی طاقت ہوندی تو پھر ساری ساریاں دی طبیعت خراب کر دے، اساں سارے کھادے نے، تیری کلے دی کیوں خراب ہوئی ہے، ساری کیوں نہیں خراب ہوئی؟ یہ مطلب پکوڑیاں چ طاقت نہیں، طاقتاں دا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ گل نہیں کہنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے اینی گل کہی سی، اللہ نے فوراً بذریعہ وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع کی تھی اگر کوئی ایسی بات ہو جائے فوراً اللہ دی پناہ منگو، کلمہ پڑھو اور اپنی اس بات کو رجوع کرو، اللہ دی پناہ بچاؤ اور کہو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ فوراً اپنے ایمان دی تجدید کریا کرو،
صحابہ کرام نے اینی گل کہی اللہ نے فوراً آگاہ کر دیتا کیونکہ پاویں سورج ہوئے پاویں چاند ہوئے پاویں ستارے ہون ساریاں دے اوتے کدا قبضہ ہے اللہ پاک نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللہ پاک نے فرمایا دن ہووے یا رات ہووے سورج ہووے یا چند ہون یا ستارے ہون یہ ساریاں چیزاں اللہ دیاں نشانیاں نے انہاں اُتے ایمان نہیں رکھنا اللہ پاک نے فرمایا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ اس ذات دی پوجا کرو انہوں پوجو جنہیں ہر شے نو پیدا کیتا ہے انہاں نو نہ پوجو ہائے میرے اللہ مکے دے مشرک ستاریاں نو پوج دے سی چاند نو پوج دے سی سورج نو پوج دے سی ستارے اور چاند دی وجہ تو اپنی قسمتاں دے حال معلوم کرتے سی ایک شیرہ نامی ستارہ ہے وہ دی پوجا کرتے سن اللہ پاک نے اس عقیدے دا رد کر دیا فرمایا وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَى اگر شیرہ ستارے دا رب ہے تو وہ بھی اللہ ہے ہون بھی کئی لوگ اس شرک دے اندر مبتلا نے ہفتہ روزہ سنڈے میگزین ماہ نامہ میگزین ہر روز دا جو قسمت دا حال ہے میرا فلانا ستارہ ہے تے میرا فلانا برج ہے آج کا دن کیسا رہے گا اور آئندہ ہفتہ کیسا رہے گا یہ سارا کچھ چلتا پیا ہے کہ نہیں میرا ستارہ کیڑا ہے میری تاریخ پیدائش دے حوالے نال میرا برج کیڑا ہے وہ کیڑی حرکت وچ آیا ہے میرا دن ہفتہ کیسا گزرے گا یہ سارا شرک ہے دن کیسا گزرے گا اللہ نو علم ہے ہفتہ کیسا گزرے گا اللہ نو پتہ ہے مہینہ کیسا گزرے گا سال کیسا گزرے گا کنوں پتہ ہے ایڈے جڑے ویکھ دے او ستارے دسو اب یہ سال وچ فوت ہو جاؤ گے بچے رہو گے جو ستارے تانوں سب کچھ دس دے نے ستاریاں نے دسیا ہوندا بھی تیرا اگلا مہینہ بڑا خوبصورت گزرے گا ہے تینوں نعمتاں ملن گیاں تینوں بہاراں ملن گیاں تے اگلے دنوں بندہ فوت ہویا ہوندا ہے وہ کدھر گیا سارا کچھ جو کوئی ملنا سی یہ سب کچھ شرک ہے سورج چاند ستارے قسمت دا حال نہیں دس دے کیونکہ سارے کدے کنٹرول نے اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر اللہ پاک نے فرمایا پاویں سورج ہووے چاند ہووے ستارے ہون درخت ہون جڑی بوٹیاں ہون رب آندا ہر شے میرے اگے سجدہ ریز ہر شے میرے تابع وے سننا تے اندر ایک واقعہ پیش آیا عقیدے دی اصلاح ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ تو واپس مدینے آ گئے جدوں آپ مدینے واپس آئے تے عرب دے لوگ دیہاتاں دے لوگ جنہاں دے کلمہ نہیں سی پڑھیا اس امید وچ بیٹھے سن کہ اے نہتے اپنا گھر چھڈ کے مکے جا رہے نے تے مکے والیاں نو انہاں نو واپس نہیں آون دینا انہاں وچوں کوئی زندہ بچ کے نہیں آئے گا جدوں انہاں نے آندیاں ویکھیا تے حیران ہو گئے کہ زندہ سلامت بھی آ گئے نے تے بڑیاں کامیابیاں دے نال آ گئے نے کیڑی کامیابی انا فتحنا لک فتحا مبینا
واضح کامیابی نال واپس آ گئے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو مدینے آ گئے پھر آپ دے رستے ہموار ہو گئے, مشرکین دیاں رکاوٹاں دور ہو گئیاں, جنگ دا لڑائی دا خطرہ بالکل ٹل گیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت دا نئے سرے تو آغاز کیتا, کیونکہ اسلام دا منہج دعوت ہے. دعوت دے رستے جہاں رکاوٹ بنے پھر ادھر جہاد کرنا ہے, لڑائی کرنی ہے. جے اگر کوئی رکاوٹ نہ بنے تو اسلام دا منہج کی ہے, دعوت دیندے جاؤ, کسی نے زبردستی مسلمان بھی نہیں کرنا, دعوت دیو, اپنا پیغام پہنچاؤ. مشرکین مکہ دعوت دے رستے وچ رکاوٹ بنتے سن, اللہ نے دور کر دیتی. پھر کیسے ثمرات نکلے کہ چند دنوں دے اندر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے والیاں دے بہت بڑے سردار سی, تے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے والیاں دے بہت بڑے کمانڈر جرنیل سی, تے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سارے وڈیرے سردار کمانڈر بہادر سپاہ سالار اپنی خوشی نال کلمہ پڑھیا تے مدینے آ کے نبی پاک دی خدمت وچ حاضر ہو گئے. نبی پاک نے جو ایڈے وڈے بندے ہوندے ویکھے, نبی پاک نے فرمایا سے آپا خوش ہو جاؤ, مکے والیاں نے اپنے جگر دے گوشے ساڈے حوالے کر دیتے نے. پھر نبی پاک نے ایک نئی تبدیلی دا آغاز ہو گیا اسلام واسطے, اہل اسلام واسطے. صلح حدیبیہ تو بعد پھر آپ نے اپنی دعوت نو عالمگیر سطح تے پھیلان دا پروگرام بنا لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ہن میں بادشاہاں دے نام اور سلطنتاں دے حکمراناں دے نام اپنے خطوط لکھاں گا, انہاں نو اپنے اسلام دی دعوت دیاں گا. جس طرح کہ روم دی سلطنت, ایران دی سلطنت اور مصر دی سلطنت, عمان دی سلطنت, حبشے دی سلطنت, فرمایا جنیاں حکومتاں نے حکمراناں نو میں اسلام دی دعوت دیاں گا, انہاں دی طرف اپنے پیغام بھیجاں گا. صحابہ عرض کردے نے سونیا اے جنے بادشاہ نے مور تو بغیر خط قبول نہیں کردے, جی حکمران نے سلطنتاں نے انہاں دے کوئی قانون نے اصول نے ضابطے نے, مہر تو بغیر خط قبول نہیں کرتے. ویسے کی پتا کنے لکھی ہے کتوں آیا ہے, جدو تے کسی دی مہر لگی ہوئے مہر والا خط قبول کرتے نے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنوائی. مہر کی ہے آپ نے چاندی دی انگوٹھی بنوائی, اپنے واسطے چاندی دی انگوٹھی بنوائی اور دے اوتے نقش کروایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے انگوٹھی دے اوتے نقش کروایا. صحیح البخاری دی حدیث ہے کہ اے نقش تینا سطراں دے اندر سی. سب تو اتلی سطر دے اوتے سی لفظ اللہ, درمیان والی سطر رسول اور سب تو نیچے والی سطر محمد, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ محمد کون, جو اللہ دے رسول نے. ترتیب کیسی ہے, اللہ دے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تینا سطراں دے اندر یہ نقش کروایا, انگوٹھی بنوائی اور تادم آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اندر انگوٹھی رہی. آپ دی وفات تو بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پاس رہی, بطور مہر استعمال ہوندی رہی. انہاں تو بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئی. اور آپ دی حکومت دے جو آخری ایام سن, آپ ایک کنویں تے بیٹھے سن, فتنے کھڑے ہو گئے, آپ بڑے پریشان سن, کنویں تے بیٹھے سن. اوتھے انگوٹھی آپ دے ہاتھ وچوں نکل کے تے کنویں دے اندر گر گئی. آپ نے دا بڑا افسوس ہویا, بڑی تلاش کی تھی, کنویں دا سارا پانی بھی نکالیا گیا لیکن پھر انگوٹھی نہ مل سکی. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی مہر واسطے. پھر آپ نے اپنے تجربہ کار صحابہ کرام
جب اہل علم تجربہ کار جڑے جڑے علاقیاں دے اندر بھیجنا ہے انہاں دی بولی جاندے ہون, علاقے تو واقف ہون, اس علاقے دیاں معلومات ہون. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ اکرام نو بلایا, پھر نبی پاک نے بادشاہاں دے نام خطوط لکھوائے. آپ نے ایک خط لکھوایا مصر دے حکمران وال, مصر اور سکندریہ دا بادشاہ حکمران جدا لقب سی مکوکس, نام سی ادا جریج تے لقب کی سی مکوکس. اس بادشاہ دا لقب سی, جس طرح ہوندا نا ہر ملک دا حکمران ہوندا ایک لقب ہوندا ہے. ساڈے ملک دا حکمران ہوتا لقب ہوندا صدر پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان, نام کوئی بھی ہوئے لیکن یہ لقب ہے. مصر دے بادشاہ دا پہلوں فرعون چلتا سی لیکن اس وقت مکوکس سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکوکس والا اپنا ایک خط لکھوایا. کیویں خط لکھیا؟ خط دی عبارت کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ المکوکس عظیم المصر المکوکس عظیم المصر سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم اسلم تسلم یؤتیک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فعلیک اسم الکبت یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوایا. خط لکھوا کے اتے اپنی مور لا کے آپ نے اپنے صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا انتخاب کیتا. حاتب بن ابی بلتا نو خط دے کے مصر دی طرف روانہ کیتا. حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بدری صحابی ہے پہنچ گئے مصر دے اندر مکوکس بادشاہ دے سامنے جا کے خط پیش کر دیتا. نبی پاک دا صلی اللہ علیہ وسلم دا خط پکڑایا, خط ویکھیا, عبارت کی ہے, دعوت کی ہے, پیغام کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں جو اللہ دا بندہ ہے اور اللہ دا رسول ہے. المکوکس عظیم القبط, مکوکس بادشاہ دی طرف جو قبطیاں دا عظیم حکمران ہے. نبی پاک نے کہ فرمایا سلام علی من اتبع الہدی. نبی پاک نے فرمایا او دے تے سلام ہووے جڑا محمد دا تابعدار بن جائے گا. سلام غیر مسلم نو نہیں ہوندی, یہ گل یاد رکھیو. اسی کہی نا السلام علیکم, اے مسلمان نو کہی دیئے, عیسائی ہوئے, یہودی ہوئے, ہندو ہوئے, سکھ ہوئے, غیر مسلم ہوئے, انہوں سلام کہی دی. اس گل دی احتیاط کریا کرو. کئی بندے گلیاں چ کام کرنے والے, کوڑا چکن والے عیسائی ہون گے نا, انہوں نے کہا السلام علیکم جی, نہیں, یہ گل غلط ہے. غیر مسلم نو سلام نہیں. سلامتی صرف اسلام واسطے اور مسلمانہ واسطے. ہاں اگر تہاڈے نال تعلقات نے, کوئی تہاڈا ملازم ہے, کام کرتا ہے, خدمت کرتا ہے, انہوں مخاطب کرنا ہے, انہوں پوچھو ہاں بھی کی حال چال ہے, حال چال پوچھ سکتے ہو, خبر گیری کر سکتے ہو, سلام نہیں کہنی.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے آئے, غیر مسلم نے, عیسائی نے, یہ نہیں کیا کہ تواڈے تے سلام ہوئے, نہیں, سلام علی من اتبع الہدی, بادشاہ سلام تینوں نہیں, سلام او دے تے جڑا اسلام دا پیروکار بن گیا ہے. اگے نبی پاک نے فرمایا اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام, حمد و ثنا تو بعد میں تانوں اسلام دی دعوت دینا, اسلام قبول کر لو. اسلم تسلم, مسلمان ہو جاؤ محفوظ ہو جاؤ گے, مسلمان ہو جاؤ بچ جاؤ گے. کدے کولوں؟ مسلمانہ دی تلوار کولوں. اینی جرت ہوندی سی مسلماناں چ, تسی کہہ سکدے ہو انڈیا نو, امریکہ نو, برطانیہ نو مسلمان ہو جاؤ بچ جاؤ گے, کہہ سکدے ہو؟ ساڈے حکمران کہہ سکدے نے؟ کدی اینی جرت ہوندی سی؟ ریاست مدینہ دے حکمران نے خط لکھیا, دو ٹوک انداز دے اندر بات کہی ہے مصر دے حکمران نو, اسلم تسلم, مسلمان ہو جاؤ بچ جاؤ گے, محفوظ ہو جاؤ گے, امن پا جاؤ گے, سلامتی پا جاؤ گے. نبی پاک نے فرمایا جے مسلمان ہو جاؤ یوتیک اللہ اجرک مرتین, اللہ تانوں دوہرا اجر عطا کرے گا. ایک اجر تسی نبی عیسیٰ دا کلمہ پڑھیا ہے, انہاں دے پیروکار ہو, ہن میرا کلمہ پڑھو گے, میرے پیروکار بنو گے, دو نبیاں دی اتباع کر لو گے, اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا کرے گا. نبی پاک نے فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ اسْمُ الْكِبْتِ, اگر تو انکار کر دیتا تے جننے قبطی نے, مصر والے نے, انہاں ساریاں دا گناہ تینوں ہوئے گا. کیونکہ تو بادشاہ ہے, تو کلمہ پڑھے گا, تیرے نال تیری ساری قوم کلمہ پڑھے گی. جے تو انکار کر دیتا تے تیرے تو ڈردے ہیں تیری قوم نے بھی کلمہ نہیں پڑھنا, تے ساریاں دا گناہ تینوں ہوئے گا. اگے نبی پاک نے آیت مبارکہ لکھی یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. اللہ پاک دا قرآن ہے یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, یہودیوں تے عیسائیوں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, اس کلمے تے آ جاؤ, اس کلمے تے جمع ہو جاؤ جا تواڈے اور ساڈے درمیان مشترکہ ہے. کیڑا کلمہ؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا, اللہ دی عبادت کرنی ہے, اللہ نال شرک نہیں کرنا. فرمایا یہ دعوت مشترکہ ہے, تواڈے انبیاء بھی یہ دعوت دیندے رہے, میری دعوت بھی یہ ہوئی ہے. ایک اللہ دی عبادت کرنی ہے, اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہیں کرنی, تے اللہ نال شرک نہیں کرنا. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اللہ نو چھڈ کے غیر اللہ نو پوجنا نہیں, اللہ نو چھڈ کے اللہ دے شریک بناونے نہیں. جے اللہ داتا ہے, اللہ تو بغیر کسی نو داتا نہیں کہنا. جے اللہ نو حاجت روا سمجھ ہو, اللہ تو بغیر کسی نو حاجت روا نہیں کہنا. جی اللہ نو مشکل کشا سمجھدے ہو, اللہ تو بغیر کسی نو مشکل کشا نہیں کہنا. جی اللہ نو غوث اعظم سمجھدے ہو, پھر اللہ تو بغیر کسی نو غوث اعظم نہیں کہنا. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.
اگر پھر جاؤ تو پھر گواہ رہو میں مسلمان ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت مصر دے بادشاہ نو پہنچی، ویکھ کے کیا سوچن لگ پیا۔ حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ نو مصر دے اندر دے محل دے اندر نے حضرت حاطب کہن لگے مقوقس بادشاہ یاد رکھی تیرے تو پہلوں اس مصر دی سرزمین دا ایک حکمران سی جنہوں اللہ نے بادشاہی دیتی سی، وہ خود رب بن بیٹھا آندا سی انا ربکم الاعلی۔ او فرعون سی مصر دا حکمران، اے مقوقس پھر اللہ نے انہوں عبرت دا نشان بنا دیتا ہے۔ اللہ نے انہوں عبرت دا نشان بنایا پہلیاں واسطے پچھلیاں واسطے۔ گل یاد رکھی عبرت پکڑی دیئے عبرت بنی دا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں صحابہ دا انتخاب کیتا سی جڑے تجربہ کار سن، اہل علم سن، جنہاں کول دلیل دی قوت اور طاقت سی اور قائل کرن دی صلاحیت سی۔ کہنے لگے بادشاہ یاد رکھی عبرت پکڑی دیئے عبرت بنی دا۔ تیر تو پہلوں فرعون خود عبرت بن گیا، او دے کول عبرت پکڑ کتے آپ عبرت دا نشانہ نہ بن جائیں۔ اور کیا او مقوقس کہنے لگا میں خود ایک دین دا پیروکار ہاں، میں خود ایک مذہب دا منن والا ہاں، میں کوئی بد مذہب لا دین بندہ دے نہیں نا، ایک نبی دا پیروکار ہاں، ایک دین دے منن والا ہاں۔ ہاں اگر مینوں بہتر دین ملے گا میرے دین نالوں تے پھر میں دا پیروکار بناں گا۔ حضرت حاطب کہنے لگے ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دی دعوت دیتی ہے، او اسلام ہے جڑا سارے دیناں تو کفایت کردا ہے، ماں سوا اسلام دے سارے دیناں تو کافی ہے۔ اسلام او دین ہے جڑا سارے دیناں دے بدلے دے اندر تمام ادیان نو کفایت کردا ہے۔ پھر حضرت حاطب کہنے لگے مقوقس جویں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ نبی دی بشارت دیتی سی، تسی عیسیٰ نو من دے ہو، اسی طرح عیسیٰ نبی نے ساڈے نبی دی بشارت دیتی سی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساڈے نبی دی بشارت دیتی سی کہ میرے تو بعد نبی آئے گا جدا نام احمد ہوئے گا، جویں تسی انجیل وال یہودیاں نو دعوت دیندے ہو اوویں اسی قرآن وال تانوں دعوت دینے ہاں۔ مقوقس کہن لگا میں غور کر رہا ہاں، یہ تے مینوں پتا سی ساڈی کتاب دے وچوں کہ ایک آخری نبی آن والا ہے، ایک نبی دی آمد ہجے باقی ہے۔ میرا اندازہ اے سی کہ شام دے وچ ہوئے گا، لیکن اے تے حجاز دے اندر ہے۔ بہرحال تسی مینوں غور کرن دا موقع دیو، سوچن دا ٹائم دیو، اجے مینوں مہلت دیو۔ پھر انہیں خط دا احترام کیتا، نبی پاک دے قاصد دا اکرام کیتا، خط انہیں سنبھال کے رکھ لیا۔ ہاتھی دانت دی ڈبی سی، او دے وچ رکھ کے اتے مور لا کے اپنی لونڈی نو پکڑایا کہ شاہی خزانے وجہ نو سنبھال کے رکھنا ہے۔ دے پھر انہیں آپ ایک عربی کاتب نو بلایا، نبی پاک وال خط لکھوایا الہ محمد عبد اللہ
مکوکس انہیں خط لکھوایا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر مکوکس دی طرفوں تہاڈا پیغام مینوں مل گیا ہے، تہاڈی دعوت مینوں پہنچ گئی ہے، میں تہاڈے خط دا تے تہاڈے قاصد دا احترام اکرام کیتا ہے، مینوں تھوڑی جی مہلت دے دیو، میں تہاڈی طرف کچھ تحفے بھیج رہا، انہاں تحفیاں نوں قبول کر لو۔ تحفے کی سی؟ انہیں قبطیاں دے وچوں دو اعلیٰ ترین عورتاں لونڈیاں جو بڑیاں معروف تے بڑیاں خوبصورت، او دو عورتاں نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے کپڑے، نال سواری واسطے ایک خچر حضرت حاتب بن ابی بلتانوں دیتا کہ میری طرفوں جا کے تحفہ پیش کر دیں۔ حاتب تحفے لے کے آ گیا۔ دو عورتاں سی، ایک دا نام سی ماریا قبطیہ، قبط قبیلے چوں، اور دوسری عورت دا نام سی سرین۔ جرا انہیں خچر بھیجیا بطور سواری، ادا نام سی دلدل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے قبول فرمائے اور ماریا قبطیہ انہوں آپ نے اپنے واسطے منتخب کر لیا اور مسلمان بھی ہو گئیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واسطے انتخاب کر لیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری بیٹا ابراہیم ایسے ماریا قبطیہ دے بطن چوں پیدا ہویا ہے، اور دوسری لونڈی سرین وہ آپ نے اپنے شاعر رسول شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں ہبا کر دیتی، اور دلدل خچر آپ نے اپنی سواری واسطے منتخب کر لیا، اور ایک خچر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور تک زندہ رہا، موجود رہا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خط لکھوایا حبشے دے بادشاہ نجاشی دی طرف۔ نجاشی کون ہے؟ حبشے دے ہر بادشاہ دا لقب ہوندا سی نجاشی، لیکن دا نام ہے اسحما بن ابجز۔ نبی پاک نے ایدے وال خط لکھوایا۔ خط لکھن والے کون نے؟ کاتب وحی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے خط لکھوایا من محمد عبداللہ ورسولہ الی النجاشی۔ آپ نے خط لکھوایا اللہ دے نام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں نجاشی بادشاہ دی طرف، سلام علی من اتبع الہدی، او دے سلام جو ہدایت دا پیروکار بن گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھیا میں گواہی دینا کہ اللہ تو سوا عبادت دے لائق کوئی نہیں۔ اللہ کون ہے؟ متخذ اللہ صاحبتا ولا ولدا۔ اللہ دی نہ کوئی بیوی ہے، اللہ دا نہ کوئی بیٹا ہے۔ میں گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہاں۔ میں تانوں اسلام دی دعوت دے رہا، ٹائم تھوڑا ہے میں گل اختصار نال کر رہا، میں تانوں دعوت دے رہا اسلام دی طرف۔ مسلمان ہو جاؤ، محفوظ ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ اگر انکار کر دیو گے سارے عیسائیاں دا نصارا دا گناہ تینوں ہوئے گا۔ اگے نبی پاک نے وہ آیت مبارکہ بھی لکھوائی قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ آپ نے اس خط واسطے حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا انتخاب کیتا۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سہم قبیلے دے خط لے کے شاہ حبشہ نجاشی بادشاہ دے کول چلے گئے۔ جدوں دے دربار وچ پہنچے نبی پاک دا خط پیش کیتا۔ نجاشی نے خط پکڑ کے پڑھیا۔ نجاشی خط
خط پڑھ کے اپنی اکھاں اتے لاؤندا ہے، عزت کرتا ہے، ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، خط پکڑ کے اپنی اکھاں دے اتے رکھ لیا، سکون محسوس کرتا ہے. پھر خط دے احترام دے اندر اپنے تخت تو اٹھ کے نیچے اتر آیا. نیچے اتر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا دا بیٹا، چچیرا بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشے اندر سی. اگے میں ذکر کیتا ہے نا مکی دور دے اندر جو مسلمانوں نے حبشے ہجرت کی، حبشے نال گئے سن، ادوں دے اوتھے ہی سن. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے ہاتھ تے اسلام قبول کیتا، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا. تے پھر انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف خط لکھوایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف نجاشی اسہمہ بن ابجز دی طرفوں تہاڈا پیغام میرے تک پہنچیا ہے، میں قبول کر لیا ہے، اور تسی عیسیٰ علیہ السلام دے بارے جڑیاں باتاں کہیاں نے وہ حرف بحرف ٹھیک نے، جو تہاڈی دعوت، تہاڈا منہج، تہاڈا پیغام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تنکے دے برابر، وہ تو ود بھی نہیں تے گھٹ بھی نہیں، تہاڈی دعوت پہنچی ہے تاں میں اللہ دا سچا اور پکا حقیقی رسول اور نبی ماننا، میں تہاڈی ذات تے ایمان لے آیا، میں تہاڈی بیعت کر لئیے، تہاڈے چچیرے بھائی جعفر بن ابی طالب دے ذریعے میں اللہ دی ذات تے بھی ایمان رکھنا، تہاڈی ذات تے بھی ایمان رکھنا. تساں تقاضا کیتا ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب اور دیگر صحابہ کرام جڑے حبشے دے اندر نے، مدینے امن ہو گیا ہے، ریاست قائم ہو گئی ہے، مدینے بھیج دیو، میں بھیج دینا. نجاشی بادشاہ نے فوراً 2 کشتیاں دا انتظام کیتا، 2 بیڑیاں دا انتظام کیتا. ایک دے اتے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن امیہ زمری رضی اللہ، عمر بن امیہ زمری اسام قبیلے دے نہیں، زمری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیڑے دے اتے اے اور کوئی صحابہ کرام نے، اور دوسرے بیڑے دے اتے خواتین، بچے اور کوئی صحابہ کرام بڑے ادب و احترام دے نال. بھی ہن امن ہو گیا ہے، نبی پاک دی طرف روانہ کر دیتے. حضرت عمر بن امیہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اس سیدھے خیبر پہنچے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر دے اندر سن، اور دوسری کشتی مدینے پہنچ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اے غلام نجاشی بادشاہ غزوہ تبوک تو بعد 9 ہجری دے اندر ایدی وفات ہوئی. جس دن فوت ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن بذریعہ وہی صحابہ کرام نو دسیا کہ اج تہاڈا بھائی نجاشی بادشاہ وفات پا گیا ہے. پھر آپ نے مدینہ پاک دے اندر او دی غیبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی. نجاشی بادشاہ نے جو قافلہ روانہ کیتا حبشیوں، ابو سفیان دی بیٹی سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا اے حبشے دے اندر سی، اور دا خامد فوت ہو گیا سی. مکیوں نکلیاں سر، خامد دے نال ہجرت کیتی، حبشے فوت ہو گیا سی یا غالباً مرتد ہو گیا سی. بہرحال اے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نجاشی بادشاہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نکاح کر کے نبی پاک دی طرفوں اپنی جیب دے وچوں 400 دینار حق مہر ادا کر کے تے اینو بھی مدینے بھیج دیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت کرتے رہے، غیبانہ جنازہ بھی پڑھایا. تیسرا خطاب نے لکھیا فارس دے بادشاہ، فارس موجودہ ایران، اور فارس دا بادشاہ، ایران دا بادشاہ دا لقب سی کسرا. کسرا دی طرف خط لکھیا، اور کسرا دی سلطنت، فارس دی سلطنت اتنی بڑی سلطنت سی کہ ادھی دنیا دے اتے دی حکمرانی سی. کسرا دی حکمرانی نصف دنیا دے اتے سی، اور اس وقت دی بہت بڑی سپر پاور سی کسرا. اور اس بادشاہ دا نام سی خسرو پرویز، لقب کسرا سی، فارس دا بادشاہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایدے ول خط لکھیا، خط کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم الا کسرا عظیم فارس والسلام علی من اتبع الہدی وآمن باللہ ورسولہ ویشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ انی ادعوکا بدعیت اللہ و انی رسول اللہ الی الناس کافہ لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین اسلم تسلم فإن ابیت فعلیک اسم المجوس۔ نبی پاک نے کسرا نو خط لکھے آئے، اے خط لے کے حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی اے سام قبیلے دے نے رضی اللہ تعالی عنہ کسرا پہنچے۔ نبی پاک نے فرمایا بحرین یمن دے گورنر کو جائیں، او پھر تینوں کے کسرا تک پہنچا دے گا، کیونکہ سلطنت بڑی وڈی سی، بہت بڑا بادشاہ سی، ادھی دنیا دا حکمران، اور اس دور دی سب تو بڑی سپر پاور، سب تو بڑی طاقت۔ خط گیا یمن دے گورنر کو پہنچے، انہیں اگے کسرا تک پہنچایا، کسرا دے سامنے خط گیا، انہیں جو خط سنیا، خط دے انداز تو ہی بڑا حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، تکبر دے اندر آ گیا، کیا لگا ایک ہی میرے نام تو پہلو اپنا نام، ادھی دنیا دا حکمران ہوئے تے وقت دی سپر پاور ہوئے، آکڑ تے آئی جاندی ہے نا، اوے آکڑ تے آئی جاندی ہے نا، اوے افغانستان دے رہن والے، او بکریاں چراؤن والے، او سانوں للکارن دے نے، پھر سپر پاور نو غرور تے آئی جاندا ہے نا۔ ایہو کیا سی نا امریکہ نے، میں سپر پاور تے اسامہ بن لادن افغانستان دا رہن والا، او سانوں للکار جائے۔ کسرا کہنے لگا یکتب الیہ من عبدی، اور میری سلطنت دے وچوں کہ غلام نے مینوں خط لکھیا ہے تے اس انداز نال کہ میرا نام بعد وچ تے اپنا نام پہلو نبی پاک دا نام سی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کہنے لگا جنہیں خط لکھیا ہے میری رعایا جو میرا ایک غلام ہے تے مینوں انج خط لکھدا ہے، غصے وچ آ گیا، خط پکڑ کے پھاڑیا، اگرچہ ٹکڑے ٹکڑے تے نہیں ہویا کیونکہ ہرن دی بریک کھال دے اوتے لکھیا سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط واسطے اسپیشل اوراق تیار کروائے سن، ہرن دی بریک کھال بریک کر کے انہوں کاغذ نما تیار کروا کے اودے اوتے تحریر لکھی سی۔ اگر کاغذ ہوندا تے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندا، اگرچہ ٹکڑے ٹکڑے تے نہیں ہویا لیکن دو جگہ تو پھٹ گیا۔ وہ خط آج بھی موجود ہے، محفوظ ہے، میرے کول او دا عکس او دی تصویر موجود ہے، اگر کسی نے ویکھنی ہوئے تو میں بعد اندر وکھا سکنا ہوں، دو جگہ تو پھٹیا ہے۔ انہیں خط غصے دے نال پھاڑ دیتا اور پھاڑ کے عبداللہ بن حذافہ پر پھینکیا، انہیں اپنا کام کیتا، عبداللہ بن حذافہ نے پکڑ کے سنبھال لیا، غلام نے اپنا کام کیتا۔ کہنے لگا کون ہے کتنی نہیں جرت ہے مینوں کہنے والا کہ اسلام قبول کر لو تے محفوظ ہو جاؤ گے، میں تباہ و برباد کر دیں گا سارا کچھ۔ فوراً اپنے گورنر نو حکم دیندا ہے، کہندا دو بہادر دلیر جنگ جو سپاہ سالار بندے مدینے بھیجو، اور جنہیں اتنی بڑی جرت کیتی ہے مینوں خط لکھیا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ بچ جاؤ گے، انہوں گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ گورنر نے وہی کیتا، دو بندے بھیجے جنگجو سپاہ سالار دلیر بہادر، مدینے پہنچے، نال خط بھیجیا، پیغام بھیجیا، خط لے کے گئے، کہنے لگے جی ساڈے بادشاہ دا حکم ہے، تو ساڈی گستاخی کیتی ہے، اتنی بڑی سلطنت نو اے دھمکی دیتی ہے، تانوں گرفتار کر کے کسرا دے سامنے پیش کرن دا حکم ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اج دی رات ساڈے کول ٹھہر جاؤ، مہمان آئے ہو، پرونے آئے ہو، کل نو آئے ہو پھر گل کران گے۔ نبی پاک نے فرمایا انہیں میرا خط پاڑیا ہے، انہیں میرے خط دے ٹکڑے کیتے نے، ایو مزاکو کلا ممزکن، اللہ انہاں دے ٹکڑے کر دے گا۔
رات ہوئی انہیں روم نو شکست دیتی سی کسرا نے, سپر پاور نے, فارس نے. پھر کی ہویا راتوں رات روم دی جنگ جاری سی. روم نے انہاں نو شکست دیتی, ذلیل و خوار ہو گئے اور ایدے گھر دے وچوں بغاوت پھوٹی. ایدا اپنا سکا بیٹا شیرویا انہیں اپنے باپ نو اسے کسرا نو پرے محل دے اندر قتل کر کے خود تخت نشین ہو گیا. اگلا دن ہویا اللہ پاک نے ساریاں باتاں جبریل دے ذریعے نبی پاک نو دس دیتیاں. اگلا دن ہویا نبی پاک دی خدمت وچ آئے, ہاں جی تانوں گرفتار کرنے واسطے آئے ہیں, رات قیام کر لیا ہے. نبی پاک نے فرمایا کدے کول لے کے جانا جے؟ اے اپنے بادشاہ کسرا دے کول. فرمایا او تے رات تک قتل ہو گیا ہے اور او دے گھروں بغاوت اٹھی ہے, او دے سگے بیٹے نے پرے دربار وچ قتل کیتا ہے اور تہاڈی محاذ دے اوتے روم نال جنگ جاری سی, روم نے تانوں شکست دے دیتی ہے. کہنے لگا سارے بادشاہ نے ایڈی معمولی گستاخی برداشت نہیں سی کیتی کہ تسی آکھو مسلمان ہو جاؤ تے بچ جاؤ گے. ایڈی وڈی گستاخی سارے بادشاہ نے برداشت نہیں کرنی. جی آکھو تے ساریاں گلاں بادشاہ نو پہنچا دئیے تو جنہیں خط لکھیا ہے اے کہہ رہا ہے. نبی پاک نے فرمایا خوشی نال پہنچاؤ. دوویں نکلے یمن گئے, گورنر نو جا کے دسیا کہ جدی طرف گئے ساں جمادی الاول دا مہینہ منگل دی رات 10 جمادی الاول اس دن انہیں خبر دیتی ہے کہ سانو شکست ہو گئی ہے اور سارے بادشاہ دے بیٹے نے پرے دربار چ بادشاہ نو قتل کر کے خود تخت نشین ہو گیا ہے. کیا لگا ہونے مینوں رپورٹ آئی ہے فارس دی طرفوں گل انجی ہے. گل انہیں مدینے تانوں اسی دن خبر دے دیتی ہے. کہنے لگا سانوں تو اسی دن خبر مل گئی سی. کہنے لگا گل انجی ہے, نئے بادشاہ کی طرف پیغام پہنچا دیتا جڑا نواں بادشاہ بنیا ہے کہ انہیں اسی دن خبر دے دیتی ہے مدینے بیٹھے ہاں. کہنے لگا اگر اے گل ہے آئندہ انہوں تنگ کرن دی کوشش نہ کرے ہو تے اے جڑا بازان سی بحرین دا یمن دا گورنر انہیں جدو حقیقت ویکھی اتنی بڑی حقیقت ہے اے واقعہ فارس دے اندر ہویا ہے تے مدینے بیٹھا حکمران ساریاں رپورٹاں دے رہا ہے. ادو کوئی انٹرنیٹ دا دور نہیں, ٹیلی فون دا دور نہیں, کوئی میڈیا نہیں, خبراں دے رہا ہے. معلوم ہوتا ہے وہ رابطہ اس ذات نال قائم ہے. کیڑی ذات نال؟ والنجم ذاہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. واقعی اللہ دا سچا نبی ہے. یمن دے گورنر نے جڑا مجوسی سی اپنے رفقا سمیت کلمہ پڑھ لیا تے نبی پاک دا خادم بن گیا. ہائے میرے اللہ, اوے او دی ایک اکیلڑی جہان سی, او دا ویری کل جہان سی. اوے او دی ایک اکیلڑی جہان سی, او دا دشمن کل جہان سی. اوے او دی ایک اکیلڑی جہان سی, او دا دشمن سارا جہان سی. پر سچی گل تے مٹھی زبان سی, او تائیوں سارے جہان تے چھا گیا. انشاءاللہ اگلے جمعے اتھوں کے گل شروع کریں گے جو آپ نے اور بھی بادشاہاں نو خطوط لکھے. انشاءاللہ ساریاں باتاں اس 7 ہجری دا اسی آغاز کر چکے ہیں, محرم دا مہینہ تے 7 ہجری. انشاءاللہ اگلے جمعے اتھوں اپنی باتاں کے شروع کریں گے. سارے احباب وقت تے آیا کرو, اللہ پاک محنتاں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تے ساڈی مسجد دے ہمسائے سن محمد حسین انصاری صاحب, محمد حسین انصاری صاحب مسجد ہمسائے دنیا تو چلے گئے نے. اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے. بڑے ذوق شوق نال جمعہ پڑھتے سن, محبت پیار کرتے سن. انہاں دے بیٹے نے ساڈی اس مسجد دے اندر چونکہ جامعہ بھی چل رہا ہے, جامعہ تعلیم القرآن والحدیث دے نام تے ایتھے حفظ کیتا ہے. ماشاءاللہ ایک 100 بچہ ایتھے تواڈے ادارے اس مسجد دے اندر اس مدرسے دے اندر پڑھ رہا ہے.
7 اساتذہ کرام نے جو قرآن پاک دی تعلیم دے رہے ہیں اور انہوں دی سرپرستی ساڈے امام صاحب قاری حسیب الرحمان صاحب ماشاءاللہ فرمائے 150 ہو گیا جدو میرے اطلاع سی تو 100 سی 150 بچہ ماشاءاللہ پڑھ رہا 7 اساتذہ کرام نے اور ساڈے محترم قاری حسیب الرحمان صاحب پوری نگرانی سرپرستی کر رہے ہیں بابا جی محمد حسین انصاری صاحب دے پوتے نے علی شیر انصاری قرآن پاک مکمل حفظ کیتا ہے انہیں اپنے دادا جی دی طرفوں 500 روپیہ مسجد میں پیش بھی کیتا ہے اللہ پاک قبول فرمائے تے نالے دا قرآن پاک مکمل ہویا دا امتحان سی اسی انشاءاللہ دا امتحان تھوڑے سارے دے سامنے لواں گے صرف 2-3 منٹ ٹائم ہوئے گا قاری صاحب 3-4 سوال کرن کے تھوڑے سامنے اللہ دے فضل و کرم نال تہاڈے وچوں بھی جڑا بندہ چاہے پورے اجتماع دے وچوں الحمد دی الف لام تو لگ کے والناس دی الف سین تک پورے قرآن وچوں جتوں چاہے سوال کرے انشاءاللہ یہ بیٹا اتوں قرآن پاک جنہ کہو گے پڑھے گا بھی نال یہ بھی دسے گا سورت کیڑی ہے تے سپارہ کیڑا ہے ماشاءاللہ مکمل قرآن پاک دا حافظ ہے ایک دن دے اندر پورا قرآن پاک سنان دی صلاحیت رکھدا ہے تواڈے وچ اگر کوئی صاحب سوال کرنا چاہے پورے قرآن وچوں کتوں بھی سوال کر سکدا ہے باقی انشاءاللہ قاری صاحب بھی سوال کرن گے چلو میں بھی ایک سوال کر لینا میں آغاز کر دینا جمعے وچ میں آیت پڑھی ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم یہ میرا سوال ہے کہ آیت مبارکہ کیڑی سورت دے اندر ہے کیڑے سپارے دے اندر ہے اور اس تو اگلی آیت یہ بچہ انشاءاللہ پڑھے گا سورۃ آل عمران اس سورت کا رکوع کتنے پلیز بچہ دس رہا جی تیسرا پارا ہے سورہ آل عمران ہے اس سورت دے رکوع 20 نے اور آیتاں کنیاں نے 200 آیات نے ہن پڑھن لگا جی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون جزاک اللہ قاری صاحب سوال کرن گے ہن اچھا قاری صاحب کہندے نے میں تے سارا پڑھایا ہے تواڈے وچوں کوئی بندہ سوال کرے پورے قرآن پاک وچوں کوئی ایک آیت پڑھو انشاءاللہ دسے گا آیت کتنے ہوندی ہے اور اگے پڑھے گا انشاءاللہ کوئی بھی سوال کر سکتا ہے اللہ پاک کامیاب کر دے آمین یہ مکے والے نے پوچھو ایک مکھی نہیں بنا سکتے وہ کتنے آیا حاجی ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے وہ ترجمہ دسن دے نے کہہ دیا کہ بچہ یہ آیت پڑھے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا یہ آیت ہے کیڑے سپارے اندر اور کیڑی صورت اندر ہے سورۃ الحج مدنی 17واں پارہ ہے اقترب للناس تو شروع ہوتا ہے سورۃ الحج اور یہ سورت مدنی سورت ہے پڑھو جی اگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس
فاحفظوه من ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز. جزاک اللہ ماشاء اللہ. اور کوئی بندہ سوال کرنا چاہتا ہے؟ چلو بہرحال یہ ماشاءاللہ جڑے بچے ہوندے نے نا ایک کچا ذہن ہوندا ہے اینو جڑے پاسے لا دو جو یاد کروا دیو یہ اوتھے ہی لگ جاندا ہے. یہ دے والدین بھائی طیب صاحب یہ انہاں دی محنت ہے کہ ایتھے مسجد وچ لے کے آئے نے. اگوں اصل محنت ساڈے قاری صاحب قاری حسیب الرحمان صاحب اور دیگر اساتذہ اکرام دی ہے جنہاں اس پتھر نو کڑ کے تراش کے تے ہیرا بنا دیتا ہے. اور اللہ دے فضل و کرم نال ایتھے اس انداز نال محنت ہوندی ہے کہ پورا قرآن جڑا بندہ تواڈے جو چاہے پورے قرآن جو سوال کرے جتھوں مرضی کرے ایک دن دے اندر پورا قرآن سنان دی یہ بچہ صلاحیت رکھدا ہے. اگر چاہندے ہو کہ تواڈے بچے بھی اسی طرح حافظ بنن عالم بنن اور قرآن پاک انہاں دے سینے اندر محفوظ ہوئے تے اپنے بچیاں نوں اس ادارے اندر لے کے آؤ. اس انداز دے نال محنت کروائی جاندی ہے. اس ادارے دے نال محبت بھی کرو تعاون بھی کرو پیار بھی کرو تے دعاواں بھی کرو. اللہ پاک تہاڈیاں تمام دیاں محنتاں قبول فرمائے. اس ادارے واسطے ادارے دے بانیان واسطے ادارے دی انتظامیہ واسطے انہوں اپنے والدین واسطے اباء و اجداد واسطے اساتذہ اکرام واسطے اللہ صدقہ جاریہ بنائے. سارے واسطے اللہ پاک نے صدقہ جاریہ بنایا. اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرمائے. خطبہ جمعہ دا وقت ہے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے باقی بعد دے اندر جمعے تو بعد بھی اگر کوئی بندہ ٹیسٹ لینا چاہے تو بچہ انشاءاللہ حاضر ہے. دعا خصوصی کر دیو اللہ پاک انہوں حافظ عالم با عمل بنائے اور اپنے والدین دا صدقہ جاریہ بنائے. جنہاں دے بچے تھے پڑھ رہے ہیں جتھے جتھے پڑھ رہے ہیں قرآن دی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ پاک سب نو کامیاب فرمائے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. واقعی اللہ دا سچا نبی ہے. یمن دے گورنر نے جڑا مجوسی سی اپنے رفقا سمیت کلمہ پڑھ لیا تے نبی پاک دا خادم بن گیا. ہائے میرے اللہ اوے او دی ایک اکیلڑی جہان سی او دا ویری کل جہان سی. اوے او دی ایک اکیلڑی جہان سی او دا دشمن کل جہان سی. اوے او دی ایک اکیلڑی جہان سی او دا دشمن سارا جہان سی. پر سچی گل تے مٹھی زبان سی او تائیوں سارے جہان تے چھا گیا. انشاءاللہ اگلے جمعے اتھوں کے گل شروع کرانگے جو آپ نے اور بھی بادشاہاں نو خطوط لکھے. انشاءاللہ ساریاں باتاں اس 7 ہجری دا اسی آغاز کر چکے ہیں. محرم دا مہینہ تے 7 ہجری انشاءاللہ اگلے جمعے اتھوں